نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ مزمل پڑھیں گے۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، یا ایھا المزمل، یہ دوسری وحی ہے۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا تھا، تو اس وقت آپ گھبرائے ہوئے آئے اور گھر میں آ کر سو گئے اور اپنی بیوی سے کہا، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زملونی زمل، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر پہنا دو۔ تو چادر لپیٹ کر آپ اوپر چادر تان کے سو گئے۔ تو پھر یہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اب سونے کا ٹائم نہیں ہے، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم دین کی تبلیغ کرنے والے بنیں تو لمبی تان کے سونے کے بجائے لمبی راتیں سوئے رہتے ہیں۔ ہم تو تھوڑا سا کوئی مسئلہ بن جائے سوئے ہیں جی، لمبی تان کے سوئے ہیں۔ سونا کم ہے، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا حصہ سوئیں، الا قلیلا، یہ مطلب دونوں معنی ہیں۔ ہاں، اسی وقت اٹھایا گیا نا آپ کو، وہی آئی اور کہا کہ آپ اٹھیں، آپ قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیں رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا سوئیں۔ ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قم اللیل، قیام کریں رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا قیام کریں، زیادہ سوئیں۔ لیکن پہلا معنی زیادہ بہتر ہے کہ رات کو کھڑے ہو جائیں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا سوئیں۔ کتنا؟ نصفہ، آدھی رات سوئیں، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی تھوڑا کم کر لیں، زیادہ قیام کیا کریں۔ او زد علیہ، یا اس پر اور بڑھا دیں، کیا؟ قیام کو اور زیادہ کر دیں۔ ورتل القرآن، اور اس زیادہ جب کریں گے قیام کو تو کیا کرنا ہے قیام میں؟ رتل القرآن، ترتیل سے پڑھیں قرآن کو، ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ انا سنلقی، ان قریب ہم نازل کریں گے، علیک، آپ پر، قولا ثقیلا، بھاری بات۔ اب جو قرآن آپ پہ نازل ہونے والا ہے، احکامات نازل ہونے والے ہیں، وہ بھاری ہیں، اس کی تیاری کے لیے رات کو اٹھ کر قیام کریں۔ ان ناشئۃ اللیل، بلا شبہ رات کا اٹھنا، ناشیہ کہتے ہیں سو کر اٹھنے کو، تہجد کے ٹائم سو کر اٹھنا، سو کر اٹھنے کو ناشیہ کہتے ہیں۔ ویسے آپ جاگ رہے ہیں تو آپ نے پڑھ لی تہجد ہے، لیکن ناشیہ نہیں ہے وہ۔ ناشیہ ہوتا ہے آپ سوئے ہیں، نیند آئی ہے آپ کو، پھر تہجد کے ٹائم آپ اٹھے ہیں، وہ اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اشد وطأ، یہ بہت سخت ہے نفس کو کچلنے کے اعتبار سے۔ آپ کو اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے نا، قابو نہیں ہے نفس پہ، کہ آپ کا نفس بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑا جا رہا ہے، کبھی اس میں خواہشات آتی ہیں، کبھی منمانیاں آتی ہیں، کبھی بولنے کا دل کرتا ہے تو آپ کو چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوتا، لڑائی کرنے کا دل کرتا ہے تو پھر آپ آپے سے باہر، مجھ سے پھر برداشت نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا، مجھے کوئی بات کر دینا پھر مجھ سے برداشت، آپے سے باہر ہونے والے، نفس بے قابو ہو جاتا ہے۔ یا نوجوان آج کل کے جن کا موبائل اور نیٹ پہ جو ہے وہ بے لگام گھوڑا، کوئی پتہ نہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کن سے رابطے کر رہے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے، نفس کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ ناشئۃ اللیل، رات کو قیام کرنا ہے۔ تہجد کے لیے آپ اٹھ پڑیں گے نا، اس لیے آپ کو اٹھاتے ہیں۔ آپ تو مصیبت سمجھتے ہیں نا، استاد ہمارے سر پہ آ جاتے ہیں اٹھانے کے لیے، اس لیے اٹھاتے ہیں کہ تہجد کے لیے۔ اور پھر آپ جب خود اٹھنا شروع ہو جائیں گے نا، ساری چیزیں پھر آپ کر سکیں گے، جو کام نہیں کر سکتے نا، کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، پھر نفس پہ کنٹرول آ جائے گا۔ جیسے اپنے نفس کو چلائیں گے ویسے چلے گا۔ پھر یہ اشد وطأ، یہ بہت سخت ہے وطأ، نفس کو کچلنے کے اعتبار سے۔ اور اگلی بات، اقوم قیلا، زیادہ مضبوط ہے، قیلا بات کے اعتبار سے، کہ آپ کی بات میں اگر وزن نہیں ہے، آپ کی بات اثر نہیں کرتی، تو آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی بات میں وزن ہوگا اور آپ کی بات لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے گی۔ کہتے ہیں نا، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر تو نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ کس کی ہوتی ہے؟ جس کی بات دل سے نکلے۔ دل سے کس کی نکلے گی؟ جو رات کو اٹھ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا، پھر دن کو لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے بلائے گا، کہ جس رب کی طرف بلا رہے ہیں اس کے ساتھ تعلق تو ہونا۔ ان لک فی النہار، بے شک آپ کے لیے دن میں، سبحا طویلا، لمبی مصروفیت ہے۔ واذکر اسم ربک، آپ ذکر کریں اپنے رب کے نام کا، وتبتل الیہ، اور سب سے کٹ کر اس کی طرف جڑ جائیں۔
رب المشرق اور رب ہے مشرق کا، والمغرب اور مغرب کا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، فاتخذہ وکیلا اسے اپنا وکیل بنا لیں، واصبر اور آپ صبر کریں، علی ما یقولون ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، وہجرہم ہجرا جمیلا اور چھوڑ دیں ان کو چھوڑنا اچھے طریقے سے۔ کسی کو چھوڑنا ہو جو آپ کی بات نہیں مان رہے، غلط راستے پر لے جاتے ہیں، تو چھوڑنا بھی اچھے طریقے سے۔ ہم چھوڑتے ہیں لڑائی کر کے، ہم چھوڑتے ہیں انتہا کر کے، اچھے طریقے سے چھوڑیں، جس کو چھوڑنا ہے اچھے طریقے سے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے دھمکیاں دے کر کیا کہا، وہجرنی ملیہ، چھوڑ دے مجھے لمبا چھوڑنا، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا، سلام علیک، سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، آپ کے لیے دعا بھی کروں گا میں۔ کسی کے لیے کسی کو چھوڑنا ہو تو گالیاں دے کر نہیں، کیا کہیں، سلام ہو، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، یہ ہے چھوڑنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اور چھوڑ دو مجھے، والمکذبین اور جھٹلانے والوں کو، اولی النعمہ جو عیش و عشرت والے ہیں، نعمتوں والے ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اور مہلت دو ان کو تھوڑی سی، إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہے نا، ان کو ابھی دنیا کے عیش و عشرت میں جینے دو، ہمارے پاس انکالن بیڑیاں بھی ہیں، وَجَحِيمًا اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے، وَطَعَامًا اور کھانا ہے، ذا غصہ گلے میں اٹک جانے والا، وعذابًا علیم اور دردناک عذاب ہے، یوم جس دن ترجف الارض کانپ اٹھے گی زمین، والجبال اور پہاڑ، وکانت الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کی طرح، انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا الیکم آپ کی طرف، رسولاً ایک رسول، شاہداً جو گواہ ہے، علیکم تم پر، کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے بھیجا، الی فرعون رسولا فرعون کی طرف رسول۔ اب یہاں کلام کا رخ بدل رہا ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا، اب عام ہے کہ ہم نے آپ کی طرف اس رسول کو بھیجا ہے جو گواہ ہے، اور جس طرح ہم نے فرعون کے طرف رسول موسیٰ علیہ السلام بھیجے تھے، یعنی بنی اسرائیل والوں سنو یہ بھی اسی طرح کے رسول ہیں۔ فعصا فرعون الرسول فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، فاخذناہ ہم نے پکڑا اس کو، اخذم وبیلا پکڑنا بڑا سخت، فکیف تتقون کیسے تم بچ پاؤ گے، ان کفرتم اگر تم کفر کرو گے، یومن اس دن سے، یجعل الولدان شیبا جس دن ہو جائے گا بچہ بوڑھا، السماء منفطر بہ آسمان پھٹ جائے گا اس کی ہولناکی سے، کان وعدہ مفعولا ہے اس کا وعدہ کیا ہوا، ان ھذہ تذکرہ بے شک یہ آیتیں نصیحت ہیں، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا بس جو بندہ چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، ان ربک یعلم بے شک آپ کا رب، یعلم وہ جانتا ہے، انک تقوم ادنا بے شک آپ قیام کرتے ہیں، یہ بعد میں نازل ہوئی آیتیں کہ آپ جب قیام کا حکم آیا تھا آپ لمبا قیام کرتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل ادنا قریب، من ثلثی اللیل رات کے تہائی حصے کے، رات کے 3 حصے قیام کر دے ایک حصہ سوتے، ونصفہ یا آدھی رات، وثلثہ یا رات کا 1 ثلث، وطائفۃ اور ایک جماعت من اللیل من الذین ان لوگوں میں سے ماں کا جو آپ کے ساتھ ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یقدر اللیل اندازہ لگانے والا ہے رات کا، والنہار اور دن کا، علم اس نے جانا، الن تحصو ہرگز نہیں آپ گن سکتے، فتاب علیکم پس توبہ کی توجہ کی اس نے تم پر، فقرؤ پس تم پڑھو، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، گھڑیاں تو تھیں نہیں، کوئی صحابی اٹھتے تھے رات کو، وہ سمجھتے تھے شاید رات کا آخری حصہ ہے، قیام کرنا شروع کر دیتے، ابھی رات کا ابتدا ہوتی تھی، تو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا ان کو، تو اس لیے اللہ نے آسانی کی، پھر فتاب علیکم تمہارے توبہ قبول کی یا توجہ کی تم پر، فقرؤ پس آپ پڑھ لو ما تیسر من القرآن جتنا آسان ہو سکے قرآن، جتنا تمہارے لیے آسانی ہو، جب تھکے ہوئے نہیں، تہجد پڑھنی ہے لیکن فرض نہیں ہے، من القرآن علم اس نے جانا، ان سیکون کہ ان قریب ہوں گے، منکم تم میں سے مریض بھی ہوں گے، وآخرون اور دوسرے، یضربون فی الارض جو سفر کریں گے زمین میں، یبتغون تلاش کریں گے، من فضل اللہ اللہ کا فضل، تجارت کرنے والے، مزدوریاں کرنے والے، وآخرون دوسرے وہ بھی ہوں گے، یقاتلون فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، فقرؤ ما تیسر من پس آپ پڑھ لیا کریں جتنا آسان ہو اس قرآن سے، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، فرض نمازیں قائم کرنی ہیں، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ دیتے رہو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا اور قرض دو اللہ کو قرض حسنا، وما تقدموا لانفسکم جو تم آگے بھیجو گے اپنی نفسوں کے لیے اپنی جانوں کے لیے، من خیر کوئی بھی بھلائی، وہ تہجد پڑھ کے قرآن پڑھ کے صدقہ کر کے، ٹھیک ہے، لوگوں کو معاف کر کے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہوا خیرن تجدوہ عند اللہ پالو گے اسے اللہ کے ہاں، ہوا خیر وہ بہتر ہے، واعظم اجرا اور بہت بڑا ہے اجر کے اعتبار سے، واستغفر اللہ اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔